ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث نبوی کے حوالے سے دو طرح کے مغالطے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں، اور ان مغالطے سے دو طرح کے فتنے پیدا ہوئے ہیں، اور ان سے گمراہیوں نے جنم لیا ہے، اور الٹیمیٹلی دین کل جو دین کی ٹوٹیلٹی ہے اس سے لوگ دور گئے ہیں اور اپنے لیے اسلام کی ہدایت کاملہ کے راستے کم سے کم تر کیے۔ وہ دو مغالطے جو گمراہی کا باعث بنے ہیں کیا ہیں؟ پہلا یہ مغالطہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں غلطی سے یہ فتنہ ہے مگر یہ خیال سما گیا اور یہ ٹوٹلی دین اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ یہ سما گیا کہ اگر قرآن میں ہے تو ہم مانتے ہیں، ہم قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے۔ یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے، یاد رکھ لیں یہ کفر ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے، یہ کہنے سے حقیقت میں قرآن ہی کی نفی ہو جاتی ہے۔ دراصل بندہ قرآن کو مسترد کر رہا ہے۔ تو حدیث نبوی کی نفی کہ ہم فقط قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا اعتماد نہیں، کب مرتب ہوئی، کب مدون ہوئی، کتنی محفوظ رہیں، جیسے میں نے اس پہلی نشستوں میں بیان کیا تھا، وہ اس میں آپ چلے جائیں، دوبارہ سننا چاہیں بار بار سنیں تاکہ اس پہ یہ کنسیپٹ ہمیشہ آپ کا کلیئر رہے اور اس طرح کا مغالطہ کبھی آپ کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ایک فتنہ تو یہ پیدا ہوا کہ ہم تو صرف جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہیں اور قرآن سوا کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ محض گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ دین کا انکار ہے، حتیٰ کہ نبوت و رسالت محمدی کا انکار ہے، اٹ سیلف قرآن مجید کا انکار ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہیں اور جو قرآن میں نہیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو ایک بات میں پہلے بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں مگر عرصہ ہو گیا، آج مدت کے بعد ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرسٹ ٹائم یہ 5 آیتیں اتری اور آقا علیہ السلام لے کر آئے وادی مکہ میں، اور آپ نے بتایا یہ قرآن ہے جو جبرائیل امین لے کے مجھ پہ نازل ہوئے ہیں، یہ وحی ہے جو اللہ پاک نے مجھ پر اتاری۔ اب سوال یہ ہے، وحی تو یہ آیات تھی، قرآن تو یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کر کے علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتوں کا ایک پیراگراف ہے، ایک ٹکڑا ہے، یہ تو قرآن تھا، مگر جب آقا علیہ السلام نے اس قرآن کو انٹروڈیوس کروایا اور کہا یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ قرآنی وحی ہے جو غار حرا میں مجھ پہ اتری ہے، یہ اللہ نے مجھے پہلا پیغام میرے اوپر نازل کیا، جبرائیل لے کے آئے ہیں، یہ جو آقا علیہ السلام نے انٹروڈکٹری کلمات کہے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات تو قرآن میں نہیں ہیں، نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ قرآن کی پہلی وحی کا حصہ ہے، نہ یہ قرآن کے اس فرمان کا پارٹ ہے۔ آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں، یہ حدیث ہے، فرمانا کہ یہ قرآن ہے جو مجھ پہ اترا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ صحابہ کرام کو تو نہیں معلوم تھا، عربی زبان تھی، وہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، ان کو کیا پتہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی میسج دے رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ یہ سارے انٹروڈکٹری کلمات، سینٹنسز، یہ قرآن کا حصہ نہیں تھے بلکہ یہ حدیث نبوی تھی۔ تو صحابہ کرام جو اس حدیث نبوی یعنی قول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے فرمان کو مان گئے، وہ قرآن تک پہنچ گئے، انہوں نے قرآن کو مان لیا۔ اور اگر آپ کا آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر اعتماد اٹھ جائے، کہے کہ ہم حدیث کو تو مانتے ہی نہیں، تو قرآن سے آپ کا تعلق ہی نہیں بنتا، قرآن کی پہچان ہی نہیں ہوتی، قرآن پر اعتبار ہی قائم نہیں ہوتا، اعتماد ہی نہیں ہوتا، اعتقاد ہی نہیں ہوتا، اور قرآن کے بارے میں آپ کو کیا شناسائی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے،
جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس تک ختم ہوتا ہے، جس کی 114 صورتیں ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ انٹروڈکشن تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ 114 صورتوں کا قرآن ہے، 30 پاروں کا قرآن ہے، الحمد سے شروع ہوتا ہے قرآن، بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے، یہ نازل نہیں ہوا۔ یہ تو آقا علیہ السلام بتاتے گئے، فاتحہ کو یہاں لکھ دو، بقرہ کو یہاں اس کے بعد لکھ دو، آل عمران کو اس کے بعد لکھ دو، اس کے بعد النساء لکھ دو، اس کے بعد المائدہ لکھ دو، انعام لکھ دو، اعراف لکھ دو، پھر توبہ لکھ دو۔ قرآن حضور علیہ السلام بتاتے گئے، ترتیب دیتے گئے، لکھواتے گئے، انٹروڈیوس کرواتے گئے کہ یہاں سے یہاں تک جو میں کلمات سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ سب کچھ حدیث نبوی ہے، سب کچھ۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ ہم قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے اور حدیث نبوی کی حجیت کا انکار کر دے تو گویا پورے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن سے عقیدہ کوئی جڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پہلا فتنہ ہے۔ اس لیے میں نے وہ زور دیا اس بات پر اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ حدیث نبوی قرآن مجید کی طرح ہی محفوظ تھی، مامون تھی، مکتوب تھی اور بخاری شریف تک تسلسل جا رہی تھی۔